بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک 27 رجب کے حوالے سے ہے۔ 27 رجب کی شب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس میں کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں کہ کوئی اور تاریخ تھی معراج کی، لیکن معراج تو ہوا ہی۔ معراج کا پورا واقعہ تو میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ معراج کا جو سفر تھا، اس میں کچھ حکمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، ان حکمتوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلے سماعت نہیں کی ہوں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک نے ایک ہی رات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کروایا کہ دنیا کی سوچیں، دنیا کی عقل، دنیا کا علم، ساری سائنس، ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اتنا اونچا لے گئے، اتنا اونچا لے گئے کہ اپنے ساتھ عرش پہ بٹھا لیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے معراج کا سفر کروایا گیا۔ براق اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ بجلی کسی تیزی سے یہ سواری دوڑتی تھی، اتنی تیز رفتار تھی، اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اور یہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے لائی گئی۔ یہ معراج کا جو سفر ہے اور معراج کا یہ جو واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی عظیم معجزہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اعزازات سے اس طرح نوازا گیا کہ کسی اور نبی کو یہ اعزازات نہیں ملے۔ جس وقت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے کے جا رہے تھے، تو آسمان کے جو محافظین ہیں فرشتے، انہوں نے سوال کیا کہ اے جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے اسی وقت آسمان کا دروازہ کھول دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی فرشتے دروازہ کھول دیتے، کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی کی کتنی شہرت تھی، کتنا وہ معروف نام تھا، کتنا مشہور تھا۔ دوسرا، آپ کا اعزاز بڑھانے کے لیے کسی کے لیے جب کوئی دروازہ کھولتا ہے تو یہ بھی اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے سے اندر داخل ہوتے، دروازہ کھلتا، تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مستفید ہوتے، جو کہ ان کی یہ خواہش تھی، اور اللہ کے سامنے فرشتوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک جگہ ہے آسمانوں پہ، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان 70,000 فرشتوں کی باری قیامت تک اس کے طواف کرنے کی نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، شہد اور شراب پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ پسند فرمایا، اور جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں سے آپ شراب پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہی کی طرف چل پڑتی۔ آپ نے دودھ پسند کیا تو یہ آپ کی امت کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو قائد اور رہنما ہوتا ہے، اس کے اعمال کا اثر اپنے نیچے والوں پہ کتنا پڑتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے آپ خود تشریف لے جائیں، اس سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے، وہاں پہ اوپر سے احکامات آتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اور نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت اور حسین جگہ ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور واقعہ معراج میں آپ ایک بات اور سنتے رہتے ہیں علماء خطباء سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا،
اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی پہ ملتے ہیں تو وہ آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ میری امت نے 2 نمازیں نہ پڑھی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ واپس جائیں اور اس میں کمی کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، کمی ہوئی، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر واپس تشریف لے جائیں، اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی واپس تشریف نہ لے گئے کہ 5 کم ہو رہی تھی، اگر پھر واپس جاتے تو وہ 5 بھی ختم ہو جاتی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، عبادت عظیمہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ باقی سارے اعمال اور عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سرزمین پر ہی نازل ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس عرش پہ بلا لیا اور وہاں پہ بلا کر یہ تحفہ عنایت فرمایا، جس سے اس کی عظمت اور اہمیت اور وقت اور حیثیت کا پتہ چلتا ہے نماز کے بارے میں کہ یہ کتنی بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش پہ بلا کے یہ عبادت اللہ نے عنایت فرمائی۔ معراج کا جو سفر ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی حکمتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا اتنا قرب عطا کرنا تھا کہ ان کے ساتھ بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے اللہ اور رسول کی گفتگو ہوتی تھی، اللہ پاک نے جبریل امین کا واسطہ بیچ میں سے ختم کر کے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی اللہ کے محبوب کی زیارت کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کے معراج کروا کے فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت کروائی۔ فرشتے چونکہ عرش پر تھے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اوپر لے جا کے اور آسمانوں سے بھی اوپر لے جا کے سدرۃ المنتہا، لوح و قلم، کرسی، ہر چیز نیچے رہ گئی۔ اللہ نے عرش پہ اپنے پاس بلا کے دنیا والوں کو یہ بھی دکھا دیا کہ نبی کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ فرشتے بھی نیچے رہ گئے، ہر چیز کائنات کی نیچے رہ گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور یہ بتا دیا دنیا کو کہ نبی کا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ کتنا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الکل بھی ثابت کرنا تھا۔ وادی طائف میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا خادم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا، تو روایات میں لکھا ہے کہ وہاں پہ جنات نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، امام الجنات آپ کو بنا دیا گیا، پھر انسانوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، امام الانس بھی بنا دیا گیا۔ ابھی یہ باقی رہتا تھا کہ نبی اور فرشتے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو امام الکل ثابت کر دیں۔ اللہ نے بنا تو دیا تھا لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا تھا، دنیا نے نہیں دیکھا تھا، دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ امام الکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہیں۔ نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں آپ نے معراج کی شب فرمائی تو اللہ نے امام الانبیاء آپ کو بنا دیا، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے فرشتوں کی امامت فرمائی تو امام الملائکہ بھی آپ کو بنا دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے امام الکل جو آپ کو بنایا تھا اس کو معراج کی رات ثابت کر دیا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے دینے کا کہا کہ ہم آپ کو خزانے دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ دیتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی سیر اپنے محبوب علیہ السلام کو کروائی اور دنیا کو دکھا دیا کہ میرے محبوب کے قدموں میں تو یہ سارے میرے خزانے ہیں۔ جنت کیا، اس کی نعمتیں کیا، اس کے سونے چاندی کیا، ہیرے جواہرات کیا، ہر چیز جو جنت کے اندر اللہ پاک نے بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ پاک نے دکھا دی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام یہ سارے خزانے تیرے ہیں۔
کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، آپ کے ساتھیوں پر دن بہ دن ظلم ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کچھ پریشان رہتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے اپنے پاس بلایا کہ میرے محبوب کو کچھ تسلی ہو۔ اور عیسائیوں کے زعم باطل کا توڑ بھی اللہ پاک نے اس میں رکھا۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے کیونکہ وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اور مسلمانوں کا نبی وہ زمین پہ ہے۔ اللہ پاک نے چوتھے آسمان کو کہیں چھوڑا اور اس سے اوپر عرشوں پہ اپنے محبوب کو بلا کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس لحاظ سے بھی مقام سب سے زیادہ ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ کوئی نبی ایسا بھی ہوتا جو اللہ کی زیارت کرنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کا مشاہدہ کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا، تو اللہ نے یہ اعزاز بھی اپنے محبوب کو بخشا۔ پہ کوئی بادشاہ کا دوست بن جائے تو وہ اپنے محلات اور خزانوں کی سیر اس کو کرواتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے اپنے خزانوں کی بھی سیر کروائی، دنیا والوں کو دکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ کتنا قریب کا تعلق ہے۔ اور ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ جن چیزوں کو دیکھا ہوا ہو اس کے بعد اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ کچھ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اور سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت و دوزخ پہلے ہی دکھا دی، تاکہ میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت کے دن اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے، تو اس میں ان کو بالکل بھی پریشانی نہ ہو اور آسانی رہے کہ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ پہلے ہی دکھا دیا، اور اس کو دیکھنے کے بعد اپنی امت کی شفاعت میں ان کو آسانی ہو جائے۔ جب یہ قیامت کے دن آئیں گے، جنت دوزخ پہلے دیکھی ہوئی ہوگی، حالات و واقعات سارے سامنے ہوں گے، اس حساب سے پھر اپنی امت کی یہ گناہگاروں کی شفاعت کر سکیں گے۔ میرے آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گناہگار امت کے لیے بہت بڑی یہ حکمت تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی رحمتوں کے خزانے دکھا دیے کہ میری رحمتیں کتنی بڑی ہیں۔ آپ کی امت جتنے بھی گناہ کر کے آئے گی، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ان کے پاس ہوں گے، لیکن میری رحمت کے مقابلے میں وہ ذرہ بھر بھی نہیں ہوں گے۔ میری رحمت بہت بڑی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعزازات بتا کے، سنا کے، سن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات جو اللہ کے قرب اور محبت کو ثابت کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔